570 عیسوی رومن امپائر، جسٹن دوئم کا دور حکومت۔ رومن امپائر کا تسلط ایشیا، شام، فلسطین، مصر، شمالی افریقہ کے ایک وسیع علاقہ پر تھا اور اس کا دارالحکومت قسطنطنیہ نوپل تھا۔ ماضی میں ایڈمنسٹریٹو لحاظ سے رومن امپائر کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا، ایک کو ویسٹرن رومن امپائر کہا گیا اور دوسرے کو ایسٹرن رومن امپائر کہا گیا۔ وحشی قبائل کی خانہ جنگی کی بدولت ویسٹرن امپائر کا شیرازہ بکھر گیا، جبکہ ایسٹرن امپائر پھلتی پھولتی رہی۔ یہ یاد رہے کہ رومن امپائر ہی وہ علاقہ ہے جس کے ایک حصہ میں حضرت عیسیٰ کو بنی اسرائیل کے لیے مبعوث کیا گیا۔ حضرت عیسیٰ اور ان کے ماننے والوں پر طرح طرح کے ظلم و ستم ڈھائے گئے۔ حضرت عیسیٰ اور ان کے ماننے والوں پر رومن امپائر کی زمین تنگ کر دی گئی۔ وہ انتہائی مشکل حالات سے گزر رہے تھے کہ ان کے ایک ایمپرر قسطنطین نے عیسائیت کو قبول کر لیا۔ جیسا کہ آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ مغربی رومن سلطنت کا شیرازہ بکھر چکا تھا۔ مشرقی سلطنت ایسٹرن آرتھوڈوکس کرسچینٹی کے ماننے والوں کے نام تھی اور اس میں یونانی تہذیب و ثقافت کی آمیزش ہونے لگی تھی۔ ماضی میں رومن امپائر اپنے مفادات کے لیے ساسانی امپائر کے ساتھ برسر پیکار رہی۔ ان کے آپس کے جنگ و جدل کا عام شہری پر بہت گہرا اثر پڑا۔ نہ ختم ہونے والی ان شدید جنگوں کی بدولت رومن امپائر اپنا قیمتی سرمایہ کھونے لگی۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ایک عام رومن شہری پر بہت ہی سخت قسم کے ٹیکسز امپوز کیے گئے۔ اگرچہ ایسٹرن رومن امپائر کے ماننے والے لوگ کرسچینٹی کے پیروکار تھے، لیکن یونانی تہذیب و ثقافت کی آمیزش نے عیسائیت کو ایک نئی شکل دے دی تھی۔ صرف ایک خدا پر خالص ایمان رکھنے والے کچھ ہی لوگ بچے تھے۔ اگرچہ رومن آرکیٹیکچر نے شہرت کی کئی منازل طے کی اور انہوں نے مسحور کر دینے والی عظیم بلند و بالا عمارات تعمیر کیں، لیکن یہی وہ دور تھا جس میں اخلاقی روایات کا جنازہ نکلا۔ 570 عیسوی ساسانی سلطنت، خسرو اول کا دور حکومت۔ اس سلطنت کی سرحدیں مغرب میں رومن امپائر سے جا ملی تھیں، جبکہ مشرق میں جدید پاکستان تک پھیلی ہوئی تھیں۔ پارتھین امپائر کی بساط سمیٹنے کے بعد ساسانی سلطنت رومن امپائر کو بھی ناکو چنے چبوا رہی تھی۔ زورواسٹر کی تعلیمات کو اپنے مفاد کے لیے عام کرنا اس زمانے کے بادشاہوں کا عام رواج تھا۔ بادشاہت کا نظام باپ سے بیٹے میں منتقل ہونا لازم تھا، اور اس دوران کئی بادشاہ اپنے حریف عزیز و اقارب کے ذریعے یا تو قتل ہوئے یا جلا وطن کر دیے گئے۔ اپنے مفادات کے لیے یہ امپائر رومن سلطنت کے ساتھ صدیوں سے برسر پیکار تھی۔ جنگوں کے اس کھیل میں عروج بادشاہت کو ملتا تھا، اور ایک عام شہری کی حیثیت ایک جنگی مہرے سے زیادہ کچھ نہ تھی۔ خدا کی ذات کی موجودگی کو آگ سے تشبیہ دے کر ساسانی ظلمت کدے کو روشن کرنے کی ناکام کوشش کی جا رہی تھی۔ تاریخ دانوں نے عرب قوم کو 3 کیٹیگریز میں تقسیم کیا ہے: البیضا عرب، العربہ عرب اور عدنانی عرب۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں البیضا عربز کے بارے میں۔ ان لوگوں کا تعلق عاد، سمود، العمالقہ، تسم، جدیس، امیم، جرہم، حضرموت اور ان سے وابستہ قبیلوں سے تھا۔ ماضی میں ان لوگوں کی عظیم سلطنت شام، مصر اور ان سے ملحقہ علاقوں میں پھیلی ہوئی تھی، لیکن گزرتے وقت کے ساتھ ان کا نام و نشان دنیا سے مٹ گیا۔ اب ہم بات کرتے ہیں العربہ عربز کی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو یارب ابن یشجب ابن قحطان کے ڈائریکٹ ڈسینڈنٹ ہیں، جس بنا پر انہیں القحطانی عرب بھی کہا جاتا ہے۔ جزیرۃ العرب کے جنوب میں بسنے والے یہ العربہ عربز اپنے دور کے طاقتور ترین سلطنتوں کے مالک تھے، جن میں سے سلطنتیں مائین، سبا اور ہمیار کافی مشہور ہیں۔
عدنانی عربس. ان کو عدنانی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ڈائریکٹ ڈسینڈنٹ ہیں عدنان کے، اور عدنان حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں. اسماعیل حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے اور نسلاً سامی تھے. ان کی شادی ایک عرب قبیلے میں ہوئی. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ عدنانی وہ لوگ ہیں جو خالصتاً عرب تو نہیں تھے لیکن عربی رنگ میں ڈھل گئے. جیسا کہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے کہ عدنان اسماعیل کے ڈسینڈنٹ ہیں. ان کے بیٹے تھے معاذ، معاذ کے بیٹے تھے نزار، نزار کے 2 بیٹے تھے مدر اور ربیہ. ربیہ اور ان سے وابستہ لوگ مشرق میں بسے. عبدالقیس بحرین میں، حنیفہ یمامہ میں، بکر ابن وائل کے لوگ بحرین اور یمامہ کے درمیان، تمیم بادی بصرہ میں، تغلب دجلہ اور فرات کے درمیان جزیرۃ العرب میں. جہاں تک مدر کے ڈسینڈنٹس کا تعلق ہے ان میں سلیم المدینہ کے قریب، ثقیف طائف میں، حوازن مشرقی مکہ میں، بنو اسد مشرقی طائمہ سے مغربی کوفہ تک، اور زبیان اور ابس طائمہ سے حواران تک کے درمیان بسے. آگے چل کر آپ دیکھیں گے کہ کیسے مدر کے ڈسینڈنٹس میں جنم لینے والا ایک لڑکا پوری دنیا کے لیے روشنی کا مینار ثابت ہوا.